کیا اور سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا آج سے 2 ماہ کے بعد 27 ستمبر 2026 کو لانگ مارچ کے لیے. یہ کیا ہوا, کس طرح ہوا اور اس میں اہم ترین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی نے کہا کیا. 27 ستمبر کو اسلام آباد جانے کا تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے اور سہیل آفریدی نے اپنے منہ سے یہ اعلان کیا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے سب سے امپورٹنٹ عہدہ بھی انہیں دیا ہے اور عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر دیا ہے. اچھا, اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس رستے بند ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, ہم نے قانونی رستے اختیار کر کے دیکھا, ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن اس کے باوجود تمام رستے بند ہو گئے. احتجاج کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے اور تحریک انصاف نے اپنے مطالبات پیش کر دیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ اگر عمران خان سے ملاقاتیں شروع نہ ہوئیں, ذاتی معالج سے علاج نہ کرایا گیا, عدالتوں میں مقدمات نہ سنے گئے تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. پشاور موٹر وے کے قریب انہوں نے جلسہ کیا. جلسے کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دعویٰ کیا گیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے جلسے میں, تو 10 لاکھ لوگ تو بالکل نہیں آئے. یعنی جتنا دعویٰ کیا گیا تھا اس سے تو بہت کم لوگ تھے, لیکن پھر بھی اچھا خاصا جلسہ تھا. پاکستان تحریک انصاف آج بھی کراؤڈ پولر پارٹی ہے, بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے نام کے اوپر لوگ نکل کر آتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تحریک انصاف آج بھی, یعنی اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی شارٹ نوٹس کے اوپر اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاتی جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ نکل آتے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب کی ایک مقبولیت ہے اور ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں. تو جلسہ اچھا تھا, تگڑا تھا, لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ 1 ملین لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے یا جو دعوے کیے گئے تھے تو اس سے تو بہت کم تھا. وہ دعوے جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے. اب 3 سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ 27 ستمبر یعنی 2 مہینے بعد کی جو تاریخ دی ہے سہیل آفریدی نے, کیا وہ تاریخ درست ہے؟ سہیل آفریدی نے کیا کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا ہوگا. تھوڑا سا میں لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا, حالات بہتر ہو گئے تھے, پھر سازش سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور اب جو ہے وہ اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں. جزیرے خریدنے کے لیے ہمارے پشتونوں کا سودا کیا جا رہا ہے. آج پشتون بھی رو رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں, ہمارا بلوچی بھی رو رہا ہے, وہ بھی شہید ہو رہا ہے, ہمارا کشمیری بھی رو رہا ہے, وہ بھی شہید ہو رہا ہے, پنجابی بھی رو رہا ہے, وہ بھی شہید ہو رہا ہے. تو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے. 26 نومبر کی مثال انہوں نے دی, جیسے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ خونی درندے بن چکے ہیں, ان کے لیے خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایک معصوم انسان کو زندہ کھا جائیں گے, لیکن ذرا برابر بھی یہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے. یہ درندے بن چکے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان کی گولیوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے ٹینکوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے راکٹوں سے ڈرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں ڈرتے. تو سہیل آفریدی نے کہا جی پھر میں آپ کو لیڈ کروں گا, آپ نہیں ڈرتے تو میں آپ کو لیڈ کر کے جاؤں گا. عمران خان پاکستان کا واحد مقبول ترین لیڈر ہے. آپ کو کاکروچ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو اقبال کا شاہین کہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا نے امن دیکھا کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈالر کے لیے ہمارے مفاد کا سودا نہیں کیا. عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دی گئی. وہ قوم کی طرف دیکھ رہا ہے, قوم تیار رہے. جب آپ بندوق, ٹینک اور راکٹ لانچر سے نہیں ڈرتے تو عمران خان کا یہ کارکن آپ کو لیڈ کرے گا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. انہوں نے افغانستان, ایران اور چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں. ہمارا انصاف عدالتوں نے نہیں کرنا, ہم نے سڑکوں پر نکل کر انصاف لینا ہے. ہم کاکروچ نہیں, اقبال کے شاہین ہیں. اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو متبادل کون ہے؟ کوئی پرچی سے آیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوگا. اپنے چور, ڈاکو, لٹیرے خود سنبھالو. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے. پاکستان کو بحرانوں سے وہی نکال سکتا ہے. یہ سہیل آفریدی کی باتیں تھی موٹی موٹی. اب 3 سوالات پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1, کیا 2 مہینے کا وقت دینا درست فیصلہ ہے؟ نمبر 2, کیا لانگ مارچ کا اعلان کرنا اور اسلام آباد کی طرف جانا یہ درست فیصلہ ہے؟ نمبر 3, یہ جو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا, اس بیچ میں عمران خان کا کیا بنے گا اور کیا کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا 2 مہینے کا وقت دینا درست بات ہے؟ تو ایک تو دیکھیں رائٹ ٹائم اگر کسی موومنٹ کو چلانے کا ہے تو وہ یہ ہے. آج کی تاریخ میں سہیل آفریدی کو ان کی پارٹی نے, بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا 5 اگست سے 1.5 ماہ پہلے, یعنی یہ مشورہ جون میں دیا گیا تھا کہ آپ 5 اگست کے لیے ڈیڈ لائن دے دیں. اور آج جو پاکستان کے اندر ماحول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ بہت مشکل ہے. وہ کہاں پھنسے ہوئے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ایک رسہ کشی چل رہی ہے. وہ نورا کشتی صحیح, لیکن پرابلم تو کریٹ ہو گیا ہے نا. فضل الرحمان نے الگ سے اسٹیبلشمنٹ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. وہ بھی ایک نورا کشتی ہم سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی فضل الرحمان صاحب
اپنے ماضی کے ٹکڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک احتجاج کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک نفرت پھیل رہی ہے۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تحریک چلائی ہے، 100 کے قریب لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں اور وہ بدستور بیٹھے ہوئے ہیں ڈٹ کر، وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہاں پہ جعلی الیکشن کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت ایک ماحول گرم ہے۔ پھر امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات چل رہے ہیں، یہ بڑا انگیجمنٹ کا ٹائم ہے، یہاں پہ کبھی بمباری ہوتی ہے، گولہ باری ہوتی ہے، راکٹ چل جاتے ہیں، میزائل چل جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو یہاں بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ انگیجڈ ہے۔ پھر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں یا گورننس کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت حکومت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ اگر کسی بھی اپوزیشن نے تحریک چلانی ہو تو اس کے لیے اس سے زیادہ سازگار وقت کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے اچھا وقت تو ان کو کبھی نہیں ملے گا۔ لڑائی کے بعد اگر کوئی بکا یاد آ جائے تو اپنے منہ پہ مارو، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رائٹ ٹائم تھا۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ لوہا گرم ہو تب چوٹ لگاتے ہیں، لوہے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ تو اس وقت پورے پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے۔ اگر اپوزیشن نے ان کو سزا دینی ہے ان کی گندی حرکتوں کے اوپر، یہ بیسٹ ٹائم ہے، لیکن 2 مہینے کا وقت دے کر یہ ٹائم گزار دیا جائے گا، یعنی 2 مہینے کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے گا کہ وہ کشمیر کے معاملات کو اپنی مرضی سے حل کر لے۔ 2 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے، 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک کا بال بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اور تعریفوں کے لیے ان کو اس قسم کے لوگ چاہیے، اور اگر ایران کے اندر معاملات خوش اسلوبی سے جو حل ہو جانے چاہیے، اور امکان بھی ہے کہ حل ہو ہی جائیں گے، ٹیبل کے اوپر معاملات حل ہوں گے، وہ ہوں گے، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل زبردست قسم کی کمپین بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناک کا بال تو یہ لوگ بنے ہوئے ہوں گے ستمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر کے مہینے میں، کیونکہ نومبر کے اندر وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں، جو مہنگائی اور بیڈ گورننس کی اس وقت صورتحال ہے، یعنی کیلکولیٹ کریں، یہ بیسٹ ٹائم تھا احتجاج کرنے کا، یہ بیسٹ ٹائم تھا کھڑے ہونے کا۔ لیکن 2 مہینے کی ایک سپیس دی گئی، 2 مہینے کا ایک ٹائم دیا گیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ حکومت نے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حکومت نے درخواست کی تھی کہ آپ کسی احتجاج کا اعلان نہ کریں، ہم معاملات آپ کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا جی آپ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات کروا دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی ملاقات کروا دی جائے، عمران خان صاحب کے بچوں سے فون پہ بات کروا دی جائے، کچھ شاید ایک آدھا ڈاکٹر ملوا دیا جائے تاکہ ستمبر میں ہونے والا احتجاج اس کو مؤخر کیا جا سکے، یا تب تک اسٹیبلشمنٹ کو اتنی سپیس مل جائے کہ وہ باقی معاملات سے فارغ ہو کے پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف اپنا فوکس کریں اور بڑے آرام سے ان کو بھی نمٹ لیں۔ لانگ مارچ یا اسلام آباد جانے کی حکمت عملی کیا درست ہے؟ ایک تو جو دن کا انتخاب کیا گیا وہ چھٹی کا دن ہے، اتوار والا دن۔ دیکھیں اگر لمبا کھیل کھیلنا ہوتا تو یہ ہفتے کا دن رکھ سکتے ہیں، جمعے کا دن رکھ سکتے ہیں، اتوار والے دن پہنچے وہاں پہ اسلام آباد میں 2 دن لگا کر، تو یہ تو اس طرح سے ہو سکتا تھا۔ لیکن اتوار کا دن چنا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ صبح نکلیں گے اور شام کو وہاں پہنچیں گے اور جلسہ کر دیں گے، کیونکہ پیر والے دن کیا صورتحال وہی ہوگی یا چینج ہو جائے گی؟ یہ سوالات ہیں نا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں لانگ مارچ کا پہلے بھی فیصلہ کیا گیا، بار بار لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب گئے، عمران خان صاحب کی قیادت میں گئے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی قیادت میں 2 مرتبہ گئے۔ تو جب آپ ایک رستے سے گزرتے ہوئے لانگ مارچ کرتے ہیں نا، تو 10-20 ہزار پولیس والے بہت ہوتے ہیں، 10,000-15,000 پولیس والے اگر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ، تو وہ آپ کو مختلف لیئرز میں روکتے 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 آپ کو اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اتنا کمزور کر دیتے ہیں، کنٹینرز اٹھاتے اٹھاتے رستے کھولتے کھولتے شہریوں کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد جا کر ان میں دمخم اتنا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہاں کے لوگوں کی جو سٹرینتھ ہے وہ پہلے جیسی شاید نہیں ہوگی۔ تو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد جائیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ عمران خان نے کچھ اور کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے بار بار اسلام آباد جانے کا جو ایک پورا ماحول دیکھا اور جس طرح گولیاں چلائی گئی اور جس طریقے سے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جیسے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اس سے عمران خان صاحب اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم اب لانگ مارچ نہیں، اب ہم لاک ڈاؤن کریں گے پورے پاکستان میں۔ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو، ہر گلی اور محلے کی سطح کے اوپر لوگوں کو تیار کرو اور بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا۔ یہ باتیں سرعام ہوتی رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس منصوبے پہ بھی اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ میکسیمم سپیس حکومت کو دی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ آپ 2 مہینے لے لیں، کیونکہ حکومت نے اس سے بھی زیادہ ٹائم مانگا تھا، لیکن اتنا اس سے زیادہ ٹائم دیا نہیں جا سکتا تھا۔ 2 مہینے کا ٹائم حکومت کو دیا گیا، بڑا اچھا گریس پیریڈ ہے، حکومت اس میں اپنا بندوبست کر سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ جب آپ لانگ مارچ پہ جائیں گے تو آپ ایک ہی سڑک سے جائیں گے تو وہاں پہ بھی حکومت اچھا بندوبست کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری رائے تھی, جو کہا جا رہا تھا کہ بند کیا جائے خیبر پختونخوا کو, سارے رستے بند کر دیے جائیں, کیا ہوگا؟ حکومت چھین لے گی. یعنی فیلڈ مارشل حکومت چھین سکتے ہیں نا, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ خلاف آئین کوئی اور کام کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پہلے کون سی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تگڑی وہاں پہ حکومت ہے, جس کو دل کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی بندہ بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب اگر آپ خیبر پختونخوا کو بند کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو آپ بند نہیں کر پائیں گے, تو آپ آزاد کشمیر میں دیکھ لیں. آزاد کشمیر میں ہزاروں لوگ نکل کر بیٹھے, عوام نے ان کا ساتھ دیا, انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بہترین احتجاج کیا, جگہ جگہ احتجاج کیا, انہوں نے قربانیاں دی, جانیں قربان ہوئی. وہ 2 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہلنے کا نام نہیں لے رہے. یہ ہے ان کی اسٹرینتھ, اور وہ انہوں نے شو کی ہے. اب آزاد کشمیر کی چھوٹی سی آبادی ہے, ان لوگوں نے مصیبت ڈال دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو خیبر پختونخوا کی آبادی تو بہت بڑی ہے. اگر خیبر پختونخوا کے لوگ اور لاہور کے لوگ, اسلام آباد کے لوگ, کراچی کے لوگ پورے پاکستان کے اندر بار بار نکل کر دھرنے دیں, جگہ جگہ جا کے بیٹھ جائیں, اور لاک ڈاؤن والی وہ پالیسی جو عمران خان صاحب نے جیل سے کہی تھی اگر اس کو امپلیمنٹ کریں, یعنی عمران خان نے جیل سے لاک ڈاؤن کا ورڈ تو نہیں لیکن اسٹریٹ موومنٹ کا ورڈ بولا تھا, اور اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے یہی لیا تھا کہ اب ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے, ہر چیز کو بند کر دیں گے. تو بجائے اس کے کہ سہیل آفریدی سب کو لے کر اسلام آباد کی طرف چلیں, اگر وہ پورے خیبر پختونخوا کو بند کر دیں اور سپلائیاں بند کر دیں اور وہاں سے ایک مشکل پیدا کر دیں موجودہ سرکار کے لیے, تو ان کے ناک میں دم ہو جائے گا. اگر یہ حکومت گرا بھی دیں گے تو یہ خیبر پختونخوا میں نظام کو نہیں چلا پائیں گے. کشمیر کے اندر تو چلے یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں, بربریت کر رہے ہیں, ویسی بربریت کیا یہ خیبر پختونخوا میں کریں گے؟ ایک نئی مصیبت بن جائے گی. اور یہ وہ وقت تھا جب احتجاج کیا جا سکتا تھا, یعنی 14 اگست تک کا ٹائم دیتے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کو, یعنی 2 مہینے عمران خان کیوں انتظار کرے؟ تیسرا سوال یہی تھا نا کہ 2 مہینے عمران خان کا کیا بنے گا. اب عمران خان 2 مہینے انتظار کرتے رہیں گے کہ 2 مہینے بعد کا سہیل آفریدی نے ٹائم دے دیا تو 2 مہینے اب میں جیل کاٹتا ہوں, میں یہ اگست کی گرمی بھی برداشت کرتا ہوں, میں سپتمبر کی گرمیاں بھی برداشت کرتا ہوں, میری آنکھ کا پرابلم بھی برداشت کرتا ہوں, اسپتال نہیں لے کر جاتے ہیں یہ بھی برداشت کرتا ہوں, ملاقاتیں کرواتے ہیں نہیں کرواتے یہ بھی برداشت کرتا ہوں. بھئی اگر ٹائم دینا ہے تو آپ نے 2 مہینے کا بھی دینا ہے, آپ نے 2 دن کا بھی دینا ہے, آپ 10 دن کا ٹائم بھی دے سکتے ہیں. ایسی کون سی تیاریاں ہیں جو گزشتہ سہیل آفریدی کو تو لایا ہی اس کے لیے گیا تھا نا کہ تیاری کریں اور احتجاج کریں, عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. تو جو تیاریاں آپ کی پچھلے 1 سال میں نہیں ہو سکی, وہ تیاریاں آپ کی آپ 2 ماہ میں کر لیں گے. جو کام آپ 1 سال میں نہیں کر سکے وہ آپ 2 ماہ میں بھی نہیں کر سکیں گے. اور اگر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ 10 دن میں, 5 دن میں بھی کر سکتے ہیں, 1 ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں. عمران خان کے نام کے اوپر پاکستانی نکلتے ہیں. تو عمران خان نے کچھ اور کہا تھا, یہ اب اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف دوبارہ جائیں گے تو دوبارہ قتل عام ہو جائے گا, یا جو بھی اس طرح کی حرکت ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیا ہوگا اس دوران, کیا بالکل خاموشی رہے گی یا کوئی تحریک چلتی رہے گی؟ عمران خان صاحب کے علاج کے لیے, ان کی ملاقاتوں کے لیے کیا ہوگا؟ اتنی لمبی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, تو کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس بیچ میں عمران خان صاحب کو, ان کی صحت کو کوئی اور نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں نا, اگر تو آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے ٹائم دے دیا 2 مہینے کا, کہ 2 مہینے آپ کو دے رہے ہیں, 2 مہینے آپ عمران خان صاحب سے زیادتی کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ہم زیادتی نہیں کرنے دیں گے. یہ بہت عجیب چیز ہے, مجھے تو سننے میں بہت عجیب لگی. بہرحال پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا ہے. اس کی منطق فی الحال مجھے تو سمجھ نہیں آئی. لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں, 2 مہینے یہ بھی گزر جائیں گے. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ یہ 2 مہینے نہیں گزریں گے, ایک دن کر کے یہ بھی گزر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے کہ 2 مہینے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد یہ نئے مسائل میں اس سے زیادہ پھنسے ہوئے ہوں, بہت ممکن ہے. یعنی انہیں تو لگتا تھا کہ 8 فروری کو یہ الیکشن چوری کریں گے اور 9 فروری سے پاکستان A1 ہو جائے گا. لیکن 8 فروری کے الیکشن چوری ہونے کے بعد 9 فروری سے ان کو ایسی مصیبت پڑی ہے کہ یہ پچھلی مصیبتیں ساری بھول گئے, پچھلی تکالیف ساری بھول گئے, جو اب یہ مصیبت میں پھنسے ہوئے. تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 2 مہینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سپیس ملنے کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو الٹا نقصان ہو جائے, لیکن اپوزیشن کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو انہیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں تیاری کیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے 2 مہینے مانگے تو 2 مہینوں میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. محسن نقوی نے شہباز شریف سے ایک ملاقات کی ہے مبینہ طور پہ, اور پھر شہباز شریف نے وزارتوں کی کارکردگی پہ رپورٹ بھی طلب کر لی. یعنی سادی بات ہے کہ محسن نقوی کو نہیں یہ چھیڑ سکتے. شہباز شریف اور نواز شریف نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ یہ بھاری آدمی ہے بھائی, اس کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے. عاصم منیر صاحب کے گھر کا کتا بھی آئے گا تو اس کو ہم نے سلوٹ کرنا ہے, یہ تو محسن نقوی ان کا بہت قریبی آدمی ہے.
تو وہ نہیں چھیڑ سکتے, وہ پنگا نہیں لے سکتے. لہذا جتنا مرضی ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالے, گن تو پڑ گیا پاکستان میں. کارکردگی ان کی کیا ہے, بہت سارے لوگ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں. وقار خان صاحب کا انہوں نے بھی یہ ایکسپلین کیا, کچھ چیزیں بتائیں انہوں نے. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً یہی چیزیں سب بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن گزشتہ 4 سالوں میں ہوئی ہے, اور خود اعتراف کیا کہ سب سے زیادہ منی لانڈرنگ بھی گزشتہ 4 سالوں میں ہوئی ہے. یہ وزیر داخلہ نے خود اعتراف کیا تھا. IMF نے کہا تھا کہ 5300 ارب روپے کا اس کا حجم ہے. اتنی کرپشن تو پہلے کبھی نہیں ہوئی. پھر گزشتہ 61 برسوں میں سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری پچھلے 3 سال میں عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوئی ہے. اسی دور کے اندر 23 سال بعد پاکستان میں دہشت گردی ایک بار پھر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, اور گزشتہ 2 برس بدترین ہے. بلوچستان میں پاکستانی فوج کے سب سے زیادہ جوان گزشتہ 2 برسوں کے دوران شہید ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی دور حکومت کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرضہ گزشتہ 4 سال میں لیا گیا ہے. کرکٹ جو ہے اس کو گزشتہ 4 سالوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا. عالمی رینکنگ میں ہم اتنا نیچے کبھی نہیں گئے. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے صومالیہ سے بھی نیچے چلا گیا. دنیا کے 3 بدترین پاسپورٹ کے اندر ہم شامل ہو گئے. تو سسٹم تو واقعی پہلے بھی تباہ تھا, لیکن جو سسٹم کی تباہی عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد پھری ہے نا, اس سے پہلے کبھی نہیں پھری. یہی سسٹم پاکستان میں تھا, بعض اوقات پاکستان اوپر بھی جاتا تھا. اسی سسٹم کے اندر عمران خان صاحب ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پاکستان کی معیشت بھی آگے جا رہی تھی. لیکن اب نہیں. اب سسٹم انہوں نے یہی چلانا, حکومت انہوں نے پوری کرنی ہے, کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اور سارا کچھ ان کو چاہیے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا, استاد کی کتنی عزت ہوتی ہے. یہ پرویز ہود بھائی, ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے بات کی پروفیسرز کے ساتھ, وائس چانسلرز جو یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے 25 کے قریب وائس چانسلرز کو DG ISPR نے بلایا, احمد شریف صاحب نے اپنے دفتر کے اندر بلایا. 25 وائس چانسلرز تعلیمی اداروں کے, ان کو بلایا گیا اپنے دفتر میں DG ISPR کی جانب سے, اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے بچوں کو محب وطن بنانا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے محب وطن بنانے کے نسخے بھی بتانا شروع کر دیے. جناب ایسے ایسے بچے جو ہیں وہ محب وطن بنیں گے. اب بچارے سارے وائس چانسلر وہ ڈرتے ہیں, جناب فوجی ہیں, یونیفارم میں, ماریں گے پکڑ کے, یہ تو اغوا کر دیتے ہیں, نوکریاں بھی چھین لیتے ہیں. تو وائس چانسلر چپ کر کے سنتے رہے. بیچ میں سے ایک آدھا بولا تو پرویز ہود بھائی کے بقول اس کو ایسی چپیڑ پڑی ہے, ایسی اس کی ستھرائی کی گئی کہ اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا. یہ ناظرین صورتحال ہے کہ بچوں کو محب وطن بناؤ. کیسے؟ کیا روزانہ صبح وہ جوتے پالش کریں, ایسے محب وطن بنیں گے؟ یہ پاکستان کیوں ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر کسی کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں محب وطن ہوں؟ جو بندہ بات کرتا ہے اس کو سب سے پہلے بتانا پڑتا ہے جی میں مسلمان ہوں, میرا جناب اس بات پہ ایمان ہے, لہذا میری بات کا غلط مطلب نہ لیا. ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جو بندہ بات کرتا ہے کسی ایک ایشو کے اوپر, اس کو پہلے صفائی دینی پڑتی ہے, جی میں پاکستان کا بڑا ہمدرد ہوں, میں محب وطن پاکستانی ہوں, میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, پاک فوج زندہ باد, پاکستان پاکستان. یہ کیوں کہنا پڑتا ہے آپ کو بھائی؟ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں کہنا پڑتا. یورپ میں چلے جائیں آپ کو ایک بھی غدار نہیں ملے گا. برطانیہ میں چلے جائیں آپ کو کوئی غدار نہیں ملے گا. امریکہ میں چلے جائیں آپ کو کوئی غدار نہیں ملے گا. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں چلے جائیں, جاپان میں چلے جائیں, ساؤتھ کوریا میں چلے جائیں, آپ کو غدار ملیں گے ہی نہیں. آپ کو تھائی لینڈ میں بھی غدار نہیں ملیں گے. آپ کو دنیا کے کسی ملک میں غدار نہیں ملیں گے. غدار آپ کو پاکستان میں ملیں گے. یہاں پہ غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں, یہ بھی غدار ہے, یہ بھی غدار ہے, یہ بھی غدار ہے. کشمیری غدار, بلوچی غدار, پٹھان غدار, پنجابی غدار, بنگالی غدار, کوئی رہ گیا؟ ہر ایک کو یہاں پہ غدار بنا دیتے ہیں پکڑ کے. اور اب جناب DG ISPR پروفیسرز کو, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, انہیں وائس چانسلر کو بلا کر بتا رہے ہیں کہ طلبہ کو محب وطن کیسے بنانا ہے. یہ نسخے وہ ان کو دے رہے ہیں. اندازہ کیجئے آپ. یعنی اب یہ سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے کہ یہ محب وطن طالب علم ہے اور یہ والا نہیں ہے. ناظرین, محب وطن آدمی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں, رضی طاہر بہت محب وطن ہے, پاکستان سے بہت پیار کرتا ہے. نہ کرتا ہوتا چپ کر کے بیٹھ جاتا, نہ کرتا ہوتا کوئی اور کاروبار کر لیتا. کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے, غریب جرنلسٹ ہے, پاکستان سے پیار کرتا ہے. وہ خبر دینا چاہتا ہے اس بات کی جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اسے پکڑ کے 14 دن کے ریمانڈ پہ بھیج دیا جیل میں, اور ریمانڈ نہیں, شناخت پریڈ کے اوپر بھیج دیا 14 دن کے لیے. اس کی شناخت کرو یہ کون ہے. اور بھئی وہ صحافی ہے, پورا پاکستان اسے جانتا ہے, پاکستان میں اس کی رہائی کے لیے ٹرینڈ چل رہا ہے, اور پاکستان کی عدالت نے پکڑ کے اس کو بھجوا دیا جیل میں کہ اس کی شناخت پریڈ کرو, کہ پہچانو یہ کون بندہ ہے. شناخت پریڈ کے لیے, وہ بھی ایک جرنلسٹ ہے, وہ کوریج کرنے کے لیے گیا, اس کو اٹھا کے بھیج دیا جیل کے اندر, شناخت پریڈ کے اندر ڈال دیا, اور بہت سارے لوگوں کو ڈال دیا. اچھا, خواتین کے حوالے سے میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی کہ خواتین کو ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پہ رکھا گیا تھا, اور یہ کشمیری خواتین تھی. اس پہ بہت سارے لوگوں نے شور مچایا, خواجہ سعد رفیق نے بھی بات کی, بہت سارے اور لوگوں نے بات کی. تو میری انفارمیشن کے مطابق بڑی اجلت میں خواتین کو وہاں سے خبر چلنے کے بعد نکالا گیا, اور کچھ خواتین کو ریلیز کیا گیا گارنٹیاں لے کر, اور کچھ خواتین کو جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر کیسوں میں ڈالا گیا. یہ ہے اب تک وہ والے معاملے کی صورتحال. ناظرین, جاتے جاتے آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں, یہ تصویر دیکھیں.
یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا، برطانیہ میں ایک آدمی گرفتار ہوا تھا جس پہ الزام تھا بچوں کے ریپ کے کیس کے حوالے سے، گرومنگ سکینڈل ہے یہاں بہت بڑا، اس میں اس آدمی کے اوپر یہ الزام تھا، چودھری رخسار اس آدمی کا نام ہے۔ یہ آپ اس کی تصویر دیکھیں میاں نواز شریف کے ساتھ، نواز شریف نے اس کو ٹکٹ دیا اور یہ ایم ایل اے بنا آزاد کشمیر سے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر، پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر۔ اور یہاں پہ مانچسٹر پولیس